السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی پلانٹ چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک ہانٹڈ ویڈیو ہے، یعنی ایک ایسی کہانی جس میں خوف کی علامت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ڈراؤنی کہانی ہے، اور ڈراؤنی کہانی سننے یا دیکھنے کے لیے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یکسوئی مکمل ہو اور وہ بالکل تنہائی کے عالم میں ہو، اور اگر کسی کے ساتھ بھی ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ پرسکون ہو کر ایسی ویڈیو کو دیکھ یا سن سکیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو بے شک آپ اس ویڈیو کو بند کر دیجئے، کیونکہ آج کی ویڈیو لمبی بھی ہوگی اور اسے بالکل تحمل سے سننے والی ایک ویڈیو ہے۔ تو آپ اس کو بھی اگر بند کر کے بے شک بعد میں دیکھ لیجئے، ڈزنٹ میٹر۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی کسی اور ملک کی ہے اور انگریزوں کی یہ کہانی ہے دراصل، اور ہوا یوں تھا کہ اس میں ایک ہانٹڈ ہوٹل کے بارے میں ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو چلیے اب ہم اس کو آفیشلی شروع کرتے ہیں۔ تو سارا نام کی ایک لڑکی جو ایک ایسے علاقے میں رہا کرتی تھی جو سیمی ہلی ایریا تھا، یعنی کہ پہاڑی علاقہ، آپ سمجھ لیجئے کہ اس ملک کے کسی پہاڑی علاقے میں اس کی رہائش تھی، اور سارا جو تھی اس کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے شی واز لوکنگ فار اے جاب، اور پھر آگے پیچھے وہ لوگوں سے پتہ کرتی رہی، اور بالآخر اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے شہر میں یا کہہ لیجئے گاؤں میں موجود ایک چھوٹا سا ہوٹل جہاں پر ایک ریسیپشنسٹ جاب چھوڑ کر جا چکا تھا، وہاں یہ پوزیشن خالی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ان کو کوئی ریسیپشنسٹ، آپ جانتے ہیں ریسیپشن ہوٹل میں موجود استقبالیہ جسے اردو میں ہم کہتے ہیں، اس جگہ پر ہوتا ہے جو کہ گیسٹ وغیرہ آتے ہیں ان کو رجسٹر کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے، ان کو چیک ان کرتا ہے، چیک آؤٹ کرتا ہے، ان سے پیمنٹس لیتا ہے، اور انٹرکام پر ان کی شکایات یا ان کی ڈیمانڈز وغیرہ بھی سنتا ہے۔ تو ریسیپشنسٹ کے لیے سارا شاید ایک موزوں کینڈیڈیٹ تھی، اور پھر اس کو کال آ گئی کیونکہ اس کی سی وی جو تھی وہ پہلے ہی ڈراپ کر دی گئی تھی۔ سارا نے انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں کسی طرح اس نے ان کو یقین دلایا، ہوٹل کے مینیجر کو، کہ شی از دی رائٹ کینڈیڈیٹ ٹو گیٹ دس جاب، اینڈ ایونچولی شی گاٹ دیٹ جاب۔ یوں ہوا کہ سارا کو پتہ چلا کہ اچھی بات تو خیر اس میں یہ تھی کہ شی گاٹ دی جاب، لیکن بری بات اس میں یہ تھی کہ وہ نوکری جس کے لیے سارا کو ہائر کیا گیا تھا وہ صرف اور صرف رات کی نوکری تھی، یعنی سارا کو رات ہی کو جانا تھا اور یہ سب جاب کرنی تھی۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ریئلٹی پلانٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسپیشلی اگر آپ نئے ویور ہیں اس کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے میرا اور آپ کا فیوچر میں بھی آمنا سامنا ہوگا، اور ہماری ایک ریلیشن شپ اینڈ بانڈنگ ڈیولپ ہو سکے گی، اینڈ ویل ٹرن انٹو اے ریئلٹی پلانٹ فیملی، اور اس میں ڈفرینٹ انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم انٹروڈیوس کریں گے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو سارا جو کہ شدید خواہش میں تھی اور تمنا میں تھی اور شاید ضرورت میں بھی تھی کہ شی شوڈ گیٹ اے جاب، نوکری تو اس کو مل گئی۔ اب اس نے محسوس کیا کہ جس ہوٹل میں اس کو نوکری ملی ہے وہ کوئی بہت بڑا ہوٹل نہیں ہے، اور وہ اس گاؤں نما علاقے میں جنگل کے بیچوں بیچ ایک خاموش سی سڑک کے اوپر یہ عمارت موجود تھی۔ اسپیشلی شام ڈھلنے کے بعد یہاں اکا دکا گاڑیاں آیا جایا کرتی تھیں، غالباً لوگ جو دوسرے شہروں میں آیا جایا کرتے تھے، تو وہ راستے میں یہ ہوٹل پڑتا تھا ان کو، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو شام ڈھلتے ہی کہہ لیجئے کہ رات کے 7-8 بجے سارا کی نوکری شروع ہوتی تھی، اور صبح کے 7 بجے اس کو ریسیپشنسٹ کی اس جاب سے چھٹی ملا کرتی تھی۔ سارا نے یہ جاب شروع کر دی، مگر سارا ویسے تو جاب کا کوئی بہت زیادہ سارا کے اوپر ورک لوڈ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسا ہوٹل تھا کہ جس میں بہت زیادہ کسٹمرز بھی نہیں آتے تھے، جس سے زیادہ تر رات کے وقت میں وہ فری بیٹھی رہتی تھی۔ مگر یہ ہے کہ کیونکہ اس کا اکیلا پن اور کوئی اور اس کے فیلو کولیگز وغیرہ اور کوئی ملازم وہاں موجود نہیں تھا، ہوٹل کے تمام سٹاف میں، کیونکہ چند ایک کمرے ہی تھے وہاں پہ، اور کھانے پینے کا ایسا جتنا انتظام جو تھا وہ ناشتے میں ہی تھا، اور ناشتے کے وقت صبح صبح ان کے کوکس وغیرہ آ جایا کرتے تھے،
مگر رات کے وقت سارا وہ اکیلی خاتون تھی یا لڑکی تھی یا انسان تھی دیٹ واز ریپرزینٹنگ دی ہول مینجمنٹ آف دی ہوٹل. اس وجہ سے سارا کے اندر ایک اکیلے پن کی فیلنگ بہت زیادہ تھی. باقی اگر آپ ورک لوڈ کے حوالے سے دیکھیے یا کاموں کے مشکل یا آسان ہونے کے حوالے سے تو یہ کوئی اتنی زیادہ مشکل جاب نہیں تھی. تو سارا عام طور پر اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے ریسیپشن ایریا میں بیٹھی رہتی اور اپنا کام کرتی اور اپنے کسٹمرز کو ہینڈل بھی کرتی اور ان کو سروسز وغیرہ دیتی رہتی تھی. لیکن اگلے چند دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ اس کی یہ نوکری بہت بورنگ ہے، کیونکہ کسٹمرز بھی بہت کم ہوتے ہیں اور جو ہوتے بھی تھے وہ اوپر والے کمروں میں، اوپر والی منزلوں میں ہوتے تھے اور اپنے کمروں میں چلے جایا کرتے تھے. اور پھر رات کو کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ کوئی کسٹمر نیچے آتا یا کوئی نیا کسٹمر اوپر جاتا تھا. اور صبح جب 6 یا 7 بجے کا وقت ہوتا، عام طور پر 7 بجے، تو چھٹی کر جایا کرتی تھی. اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل تھی کہ صبح جانے سے پہلے اس کو اپنی رات کی پوری ایک سیلز رپورٹ لکھنا ہوتی اور مینیجر کے لیے اپنے آفس میں چھوڑ دینا، ریسیپشن پہ چھوڑ دینی ہوتی تھی، جس کو آ کر صبح صبح مینیجر لے لیا کرتا اور رات کی کاروائی پڑھتا کہ واٹ ہیپن ڈیورنگ دی نائٹ، اور پھر اس کی چھٹی ہو جایا کرتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ سارا کو ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی رات کے بڑھنے سے، رات کے گہرے ہونے سے، کیونکہ وہ علاقہ ہی ایسا تھا، خاموش، بھیانک، خوفناک، اور ایک ہانٹنگ کی فیلنگ سی آنے لگتی تھی. اسپیشلی اس ہوٹل کی عمارت بھی شاید کچھ ایسی ہی تھی کہ سارا یہ سب کچھ محسوس کرنے لگتی تھی. بہرحال مگر ہوا یہ کہ اس کو تو اپنی جاب کرنا ہی تھی. تو سارا کو فیلنگ یہ ہوتی تھی کہ جو رات کے پہر آگے چلتے ہیں اس کے حساب سے ہی سارا کا دل ڈوبنے لگتا یا دل بیٹھنے لگتا، کیونکہ ہوٹل کی لابی بالکل خالی ہوا کرتی اور وہاں پر روشنی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، اور وہاں جا کر کبھی وہ بیٹھ جاتی. ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر وہ یہ دیکھ سکتی تھی کہ شیشے کی جو دیواریں تھیں، کیونکہ وہاں سب کچھ شیشے کا تھا، وہاں سے وہ باہر دیکھ سکتی تھی. مگر کیا دیکھ سکتی تھی کہ وہاں صرف اندھیرا ہی تھا. اور جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے کوئی فیلو کولیگز یا کو ورکرز ورک پلیس پر نہیں تھے، تو اس کو اکیلے پن کا ایک احساس بھی ستاتا رہتا تھا. مگر اب یہ اس کی جاب کا حصہ تھا اینڈ شی واز سپوز ٹو ڈو دس آل. وہ اکثر اپنے آپ سے یہ کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ اوپر کسٹمرز موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، مگر وہ اتنا دور ہیں کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، یعنی ان کا ہونا یا نہ ہونا سارا کے لیے کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا. سارا کے لیے خوشی کا لمحہ وہی ہوتا تھا جب کوئی کسٹمر صبح کے 4 بجے، 3 بجے، 5 بجے یا رات کو 2 بجے، 1 بجے وہاں آتا اور سارا سے الیک سلیک ہوتی، سلام دعا ہوتی اور سارا ان کے لیے کمرے کی ارینجمنٹ کرتی. اس وقت سارا بہت خوش ہوتی تھی کیونکہ اس کا ہیومن انٹریکشن ہو رہا ہوتا تھا. مگر یہ سب کچھ بہت قلیل وقت کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ کسٹمرز چابیاں وغیرہ لے کر، اپنا سامان لے کر کمروں میں چلے جایا کرتے تھے، اور پھر ایک انتظار شروع ہو جاتا اور سارا صبح کے 7 بجے کا انتظار کرتی کہ وہ کب اپنے گھر جائے گی واپس. صبح کے 7 بجے ہوٹل کے دوسرے ملازمین آ جایا کرتے اور پھر دوسرے سٹاف کے آتے ہی سارا ان کے حوالے سب کچھ کرتی اور گھر چلی جایا کرتی تھی. مگر نہ جانے کیوں سارا کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہوٹل کے وہ شیشے جہاں سے باہر اندھیرا دیکھا جا سکتا تھا، اس اندھیرے سے اس کو کوئی دیکھتا رہتا ہے، اس کو کوئی تاکتا رہتا ہے. یہ اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں اس کو یہ سب کچھ امیجن کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا ہی تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ جیسے اس کو کوئی رات کو شیشے کی دوسری جانب سے دیکھتا رہتا ہے. ہوٹل کی بلڈنگ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک بہت بڑا دروازہ تھا جو کہ ایک سیمی ٹرانسپیرنٹ گلاس، یعنی ایک ایسا شیشہ جس سے تقریباً آدھا ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے، اس کا بنا ہوا شیشہ لگا ہوا تھا جو کہ سب سے بڑا دروازہ تھا. اس بڑے دروازے کو سارا خوف کی وجہ سے لاک کر لیا کرتی تھی. جو ہی سارا کی شفٹ شروع ہوتی اور دن والی شفٹ چھٹی کر جاتی تو شام کے وقت یعنی رات جو ہی سٹارٹ ہوتی تو سارا اس کو لاک کر دیا کرتی. اس بڑے دروازے سے اندر کی طرف ایک ہال وے تھا جس میں چلتے ہوئے آپ ایک سمال کامن ایریا میں پہنچ جاتے تھے. اس کامن ایریا میں ایک صوفہ پڑا ہوا تھا،
ایک کافی ٹیبل پڑا تھا اور اس کافی ٹیبل کے اوپر کچھ مختلف قسم کے میگزین رکھے ہوا کرتے تھے۔ رائٹ سائڈ یا دائیں جانب ایک دروازہ تھا جس سے اس جگہ پہنچا جا سکتا تھا جہاں کسٹمرز ناشتہ کیا کرتے تھے، مگر وہ بہت ہی گھٹن والی جگہ تھی، چھوٹی سی جگہ تھی، چیئرز بڑی کمپیکٹلی ارینج ہوئی تھیں، اس کو دیکھ کر بھی خوف ہی آتا تھا۔ لیفٹ یا بائیں جانب ایک اور دروازہ تھا جس کو کھولنے پر آپ ایک بڑے سوئمنگ پول میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ سوئمنگ پول میں لے جانے والا راستہ بہت اچھے سے ڈیکوریٹڈ یا ڈیزائن نہیں تھا، کیونکہ اس کی دیواروں کا رنگ بھی کچھ خاص نہیں تھا اور اس کے اوپر کوئی ڈیکوریشن وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سارا کو ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اسے صرف اپنی تنخواہ لینی ہے اور اپنا کام کرنا ہے، اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے ان سب چیزوں کو ارینج کر سکے۔ ہوٹل کا بڑا دروازہ جو سارا بند رکھا کرتی تھی، ایک ڈور بیل کا سسٹم تھا، بیل سارا کے پاس لگی ہوئی تھی، اس کا بٹن بڑے دروازے کے باہر کی جانب تھا، وہ اس لیے کہ اگر کوئی کسٹمر مڈ نائٹ میں آئے تو اس کو بجا کر سارا کو الارم کر سکتا تھا کہ یو شوڈ اوپن دا گیٹ یا ڈور کہ ہم آئے ہوئے ہیں، اور سارا پھر ان کے لیے دروازہ کھول لیا کرتی۔ ہوٹلوں میں اس طرح کے بڑے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ کب کسٹمرز آئیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، مگر سارا کو اس کو لاک کرنے کی اجازت صرف اس لیے تھی کیونکہ یہ ہائی وے کے بالکل درمیان میں ایک گمنام اور سنسان جگہ پر ہوٹل تھا، اس لیے اس کا بند رہنا ہی بہتر تھا۔ ہائی وے پر اس ہوٹل کے بعد 35 منٹ کی ڈرائیو کے فاصلے پر ایک پیٹرول پمپ موجود تھا۔ سارا کے نوکری جوائن کرنے کی چوتھی رات کا یہ واقعہ ہے کہ صبح کے یا رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ سارا نے جاگنے کی بہت کوشش کی کیونکہ سارا رات کو جاگنے کی عادی نہیں تھی، اور پھر یوں ہوا کہ سارا کی آنکھ لگ گئی، مگر ایسا کچھ زیادہ دیر نہیں ہو سکا، کیونکہ جو ہی سارا زیادہ گہری نیند کی طرف گئی تو کسی نے ڈور بیل بجا دی۔ ڈور بیل کی آواز سنتے ہی سارا واپس اٹھ گئی اور اس نے شیشے کی طرف دیکھا اور شیشے کی طرف دوڑ بھی لگا دی۔ سارا نے شیشے کی طرف جانا بھی شروع کیا کیونکہ اس طرف دروازہ تھا اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ کس نے بیل بجائی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی کسٹمرز آئے ہیں۔ سارا نے دروازے پر پہنچ کر دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سارا چابیوں کی مدد سے اس کے تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ شیشے کے اس طرف کوئی موجود نہیں ہے۔ سارا کو خود پر غصہ آنے لگا، اس نے سوچا کہ شاید کوئی یہاں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا اور پھر چلا گیا اس وجہ سے کہ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ اب وہ شکایت کرے گا میرے باس کو، میرے مینیجر کو، اور شاید میری نوکری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ سیدھی بریک فاسٹ ایریا میں گئی اور ایک بہت ہی سٹرونگ کافی کپ بنایا اور اس نے پی لیا، وہ اس لیے کہ شاید نیند اڑانے کے لیے یہ ٹیکٹک اس کو یوز کرنا پڑا۔ اس نے کافی کا کپ ابھی ختم کیا ہی تھا کہ ایک بار پھر سے ڈور کی بیل بجی۔ اس نے تیزی سے جست لگائی اور ڈور کی طرف بھاگی کہ وہ دیکھ پائے کہ شاید پھر سے وہ کسٹمر دوبارہ آ گیا ہو، مگر یہ کیا، وہ حیران رہ گئی کہ اس بار بھی دروازے کی اس طرف کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات آنے لگے کہ کیا میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، پرینکس کھیل رہا ہے، یہ کون ہے جو ڈور کی بیل بجاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ نوکری کرنے کے 1 ہفتے بعد سارا کی ملاقات اس کے مینیجر سے ہوئی، جس نے بتایا کہ وہ اس کی پرفارمنس سے بہت خوش ہے اور اب سارا نے رات کو جاگنا بھی سیکھ لیا تھا۔ سارا یہ تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور اس کی موٹیویشن کے لیے یہ کافی تھا، مگر فائدہ ملنے کے بجائے سارا کو اس کا الٹا نقصان ہوا۔ اس کی ذمہ داریوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اب اس کو ناشتے کی میزیں بھی سیدھی رکھنی تھیں اور اس کے علاوہ سوئمنگ پول کے ایریے کو بھی صاف ستھرا رکھنا تھا۔ سارا نے مینیجر کو جواب دیا کہ اسے اس میں کوئی پریشانی نہیں اور وہ یہ سب کام کر لے گی۔ سارا کے مینیجر نے سارا کو یہ نہیں بتایا کہ سوئمنگ پول ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں رات کو روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ 40 واٹ کے صرف 2-4 بلب وہاں موجود تھے جو کہ روشنی کے لیے ناکافی تھے۔ سوئمنگ پول والا کمرہ ہوٹل کا غالباً سب سے بڑا کمرہ تھا اور اس میں سب سے کم روشنی تھی۔ سارا غصے سے یہ سوچتی تھی کہ آخر کار انہوں نے
यहाँ पर ये बल्ब लगाए ही क्यों हैं, ये भी ना लगाते। कम रोशनी होने की वजह से स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द की दीवारें और भी ज़्यादा दूर नज़र आती थीं। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी दिन शायद इस पानी से कुछ निकलेगा और उसको दबोच लेगा, या शायद पानी में घसीट कर ले जाएगा। ऐसी बातें सोचकर सारा खौफ से कांपने लगती थी और वो अपने सफाई के कामों को भी भूल जाया करती थी। एक दिन ये हुआ कि सारा जब सफाई का काम कर रही थी, वो स्विमिंग पूल से कुछ पत्तों को बाहर निकाल रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि जैसा एक काले रंग का साया उसका पीछा कर रहा है। उसने एकदम पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने इतनी तेज़ी से अपना घुमाव किया कि शायद वो पलट कर पानी में गिर जाती, और उसे बचाने वाला भी उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उसने तेज़ी से बाकी पूल की सफाई की और वापस अपने रिसेप्शन एरिया पर आ गई। उसने मजबूती से स्विमिंग पूल के इलाके का या वहाँ जाने का जो दरवाज़ा था उसको लॉक कर दिया। अगली सुबह सारा ने इस वाक़े का अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस किया, ज़िक्र किया, मगर सब ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और ये कहा कि ये तुम्हारे दिमाग के अपने खराफात हैं, ये तुम्हारी अपनी नेगेटिविटी है, अदरवाइज़ इस होटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा को अब नौकरी करते हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था और उस वक्त सबसे खौफनाक वाक़या उसकी ज़िंदगी में पेश आया। गवर्नमेंट की तरफ से टीवी पर ऐलानात किए गए कि आज इस साल का सबसे बड़ा तूफ़ान आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी बिजली बंद कर दी जाएगी, तो आप लोग अपना अपना इंतज़ाम कर लीजिए। सारा कॉमन एरिया में बैठी हुई ये ख़बरें सुन रही थी और टीवी पर आने वाली ये मालूमात हासिल कर रही थी, और उसी वक्त एकदम बिजली चली गई। बिजली जाने के बाद किसी एक कस्टमर ने टेलीफोन पर कॉल की और सारा से कहा कि होटल की लाइट क्यों चली गई है और आपके पास जनरेटर सिस्टम क्यों नहीं है। सारा ने उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया कि जनरेटर अभी ही ख़राब हुआ है और शायद कल ख़राब हुआ है और इसे 1-2 दिन लगेंगे ठीक होने के लिए, और उसने माजरत की कि आपके लिए जो तकलीफ़ का बायस बना ये सब बिजली का जाना और बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये ज़ाहिर तूफ़ान की वजह से हुआ है। कस्टमर को डील करने के बाद सारा ने अपनी टॉर्च की तरफ तवज्जो की। अच्छी बात यह थी कि मैनेजर ने उसको एक टॉर्च दी थी, और बुरी बात यह थी कि टॉर्च बहुत ही पुरानी और ख़राब थी, जिसकी फ्लिकरिंग लाइट थी, यानी उसकी रोशनी टमटमाती थी, कभी ऊपर होती थी कभी नीचे होती थी। कोई ज़्यादा रिलायबल किस्म की टॉर्च ये थी नहीं, मगर खैर उस वक्त कुछ ना होने से ये बेहतर था। सारा ने वो टॉर्च निकाली और उसको ऑन किया और वो टॉर्च इधर उधर घुमाने लगी। वो हॉलवे में टॉर्च अपने हाथों में लिए खड़ी थी जब उसने एक औरत की अजीबोगरीब दर्द में डूबी हुई आवाज़ सुनी। औरत की कराहने की आवाज़ की जगह को मालूम करने के लिए सारा अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाने लगी। वो जानना चाहती थी कि ये आवाज़ किस जानिब से आ रही है। सारा इतनी खौफज़दा हो चुकी थी कि उसे लगा कि जैसे वो बर्फ़ की तरह जम जाएगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये आवाज़ शायद दीवारों में से आ रही है, इसलिए वो उसकी एग्जैक्ट जगह मालूम नहीं कर पाई। इसके बाद वो आवाज़ सारा के करीब से करीब तर होती चली गई और बिल आखिर उसने क्या देखा। जब उसने टॉर्च की रोशनी एक जानिब की तो उसने देखा कि उससे महज चंद फीट के फासले पर एक बहुत ही अजीब बिगड़े हुए शक्ल वाली औरत खड़ी है जिसका जिस्म घूमा हुआ है। ये मंज़र देखकर सारा खौफ से कांपने लगी, मगर उसी वक्त अच्छाई ये हुई कि लाइट वापस आ गई। लाइट के वापस आते ही सारा ने देखा कि वो शबी जो उसे नज़र आ रही थी, वो हेवला या वो क्राइयत से भरी मखलूक, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखने के बाद उसे संभलने में काफ़ी वक्त लगा। ज़ाहिर है इतनी खौफनाक चीज़ अगर आप अपने सामने देखेंगे वक्त तो लगेगा आपको संभलने में, और वो दौड़ती हुई वापस काउंटर की जानिब आ गई। उस रात उसने बहुत मुश्किल से ये नौकरी की और अपनी नौकरी ख़त्म होने से 1 घंटा पहले ही अपने घर चली गई। उसने घर से बॉस को कॉल की और ये बोला कि मैं आज नहीं आऊँगी, यानी नेक्स्ट नाइट के लिए भी उसने छुट्टी ले ली क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी। वो भयानक चेहरा उसकी आंखों से दूर नहीं हो रहा था, उसे भूल नहीं पा रही थी। ऐसा एक डिफरेंट किस्म का ये
ایکسپیرینس اس نے اپنی لائف میں کیا کہ سرٹنلی اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو جسٹ فارگیٹ اباؤٹ واٹ ہیڈ ایکچولی ہیپن ود ہر ان دی لاسٹ جاب۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ مجھے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس کو 6 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ یہ نوکری کیسے چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ ایکسپیرینس لیٹر کی ویلیو ان کے ملک میں اسی وقت ہوتی تھی جب کم از کم 6 مہینے یا اس سے زیادہ آپ نے کسی جگہ جاب کی ہو۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ٹھیک وقت پر روشنی واپس نہ آتی، لائٹ بجلی نہ آتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ یہی سوچ کر وہ خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ اب یہ تھا کہ وہ مجبور تھی، نوکری بھی کرنا تھی، لہٰذا اس نے کچھ فیصلہ کیا۔ ایسی کسی بھی رات سے نمٹنے کے لیے جب کہ بجلی نہ ہو، اس نے ایک ایکسٹرا لائٹ خریدی جو کہ نئی تھی، اور اس کی ایکسٹرا بیٹری بھی خریدی، پھر اپنے لیپ ٹاپ کی ایک ایکسٹرا بیٹری بھی خریدی، وہ اس لیے کہ اگر پوری رات روشنی نہ آئے تو اس روشنی کی مدد سے وہ کم از کم صبح تک اپنی نوکری آسانی سے کر پائے۔ یہ سب چیزیں لینے کے بعد وہ خوشی خوشی اپنی نوکری پر کانفیڈنٹلی چلی گئی کہ خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوگا تو سم ہاؤ وی ول مینیج اٹ۔ اب کیا ہوا، پھر سے ایسی طوفانی رات آ گئی اور اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے اس طوفان کے بارے میں اعلان کیا اور بتایا کہ ایسا ہوگا، لیکن سارا کو اب اتنی پریشانی نہیں تھی۔ مگر یہ کیا، سارا تو حیران رہ گئی، کیونکہ سارا کے لیپ ٹاپ جس کی بیٹری فل تھی وہاں پر ایک میسج ڈسپلے ہوا لو بیٹری کا کہ آپ کا لیپ ٹاپ آف ہونے والا ہے۔ اور جب سارا نے ادھر ادھر ایکسٹرا بیٹری تلاش کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا کہ ایکسٹرا بیٹریز اور ٹارچ وہ تو گاڑی میں بھول آئی ہے، اور گاڑی اس کی ہوٹل کے باہر درختوں میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا، وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک شبیہ، وہی خوفناک بگڑے چہرے والا ہیولا دوبارہ سے نمودار ہوا، مگر سارا نہیں دیکھ پائی، اور پھر اس نے پاس آ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ سب ہونے سے پہلے اس کا لیپ ٹاپ آف ہو چکا تھا اور اس جگہ پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اگلی صبح جب مارننگ سٹاف آیا تو وہاں سے سارا کی لاش ملی۔ اس واقعے کی کچھ تفصیل یا ہسٹری کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ اسی ہوٹل میں کوئی 5 سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک عورت کی قتل کی گئی لاش ہوٹل کے ایک کمرے سے ملی تھی، اور اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی اور اس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور مانا جاتا ہے کہ اس کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ ہوٹل ہی کے ایک سٹاف ممبر نے کیا تھا، مگر کسی وجہ سے وہ ممبر کبھی نہیں پکڑا گیا۔ اور یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب بہت ہی زیادہ آندھی طوفان تھا، اور اس رات بھی ہوٹل کی بجلی بند کر دی گئی تھی، اور وہ عورت اور کوئی نہیں تھی بلکہ اس ہوٹل کی ریسیپشنسٹ تھی، اور یہ سارا کی بار دوسری بار یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی دوسری کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی یا نہیں۔ اگر نہیں گی تو پھر I will work to make it more enriched in the context of making it more horror اور scary، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو اور مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اپنی قیمتی رائے مجھے دیتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔